کربلا شہیدان کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام بلند برائے سر بلندی اسلام و تعمیر جنت البقیع و برائے خشنودی صابرہ و شاکرہ عابدہ و زاہدہ طاہرہ و مطاہرہ راضیہ و مرضیہ صدیقۃ الکبریٰ سیدہ مظلومہ حضرت فاطمۃ الزہرا و ثانی زہرا عالمہ غیر معلمہ شریکۃ الحسین عقیل بنی ہاشم حضرت زینب سلام اللہ علیہا بلند حجت ابن الحسن حضرت امام صاحب العصر والزمان حجت اللہ علیہ بلند پرزور حیدری احسن جزاک اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمة للعالمین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صلوات. حضرات گرامی قدر، سورہ آل عمران پر گفتگو کرتے ہوئے ہم گزشتہ مجلس میں جس مرحلے تک پہنچے تھے وہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے بغیر کسی تمہید کے، تاکہ زیادہ سے زیادہ موضوعات کور ہو سکیں. حضرت مریم کا ذکر تھا. اللہ نے فرمایا کہ ملائکہ نے یہ آواز دی، یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہیں پاک اور پاکیزہ قرار دیا ہے اور تمہیں منتخب کیا ہے عالمین کی عورتوں پر. حضرت مریم کا تذکرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. چند آیات میں یہ ذکر رہتا ہے. اس کے بعد پھر یہ آیت نمبر 41 تھی. اس کے بعد 42 آیت نمبر تھی. اس کے بعد آیت نمبر 45 میں پھر سے اسی انداز کی ایک آیت آتی ہے کہ فرشتوں نے پھر خطاب کیا.
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، وہاں پر اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، یہاں پھر سے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم. تو فرشتوں نے وہاں خطاب کیا تھا کہ اے مریم اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اور یہاں پھر خطاب کیا کہ اے مریم ان اللہ یبشرکی، اللہ تمہیں ایک بشارت دیتا ہے، ایک خوشخبری دیتا ہے. بکلمۃ منہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. اے مریم اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اپنے کلمے کی. اس کا کلمہ ہے کون؟ المسیح عیسی ابن مریم. اللہ تمہیں ایک فرزند کی بشارت دیتا ہے جن کا نام مسیح عیسیٰ ہے. وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں وہ اللہ کے نزدیک ہیں، وہ من المقربین، اور بہت مقربین میں ہیں. وَيُكَلِّمُ النَّاسِ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. اور اس کے بعد یہاں سے صفات حضرت عیسیٰ کی بیان کی جا رہی ہیں. تو اب تک حضرت مریم کا ذکر تھا، بلکہ اس سے پہلے مادر مریم کا ذکر تھا. مادر مریم اور جناب زکریا، ان دونوں کا تذکرہ تقریباً 10 آیتوں میں ہوا. اس کے بعد جناب مریم کا ذکر آیا. جناب مریم کی عظمت و فضیلت بیان ہونے کے بعد اب اللہ نے جناب عیسیٰ کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کی. لیکن حضرت عیسیٰ کی فضیلتیں بیان کرنے سے پہلے یہ بتایا کہ یہ جو ہم فضیلتیں بیان کر رہے ہیں یہ اصل میں کس کی فضیلتیں ہیں. اس لیے کہا کہ ملائکہ نے یہ کہا کہ اے مریم اللہ تم کو بشارت دیتا ہے ایک فرزند کی، اوریجنلی کلمے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ صرف وہ نہیں ہے جو زبان سے نکلے، بلکہ اللہ کے منتخب بندے بھی کلمہ الہی ہوتے ہیں. اس لیے جس آیت میں کہا گیا ہے کہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین، اللہ حق کو حق ثابت کر دینا چاہتا ہے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اور کافروں کی جڑیں کاٹ دینا چاہتا ہے. کس ذریعے سے؟ اپنے کلمات کے ذریعے سے. تو ان کلمات سے مراد وہ کلمات بھی ہیں کہ جو صامت ہیں، اور وہ کلمات بھی ہیں جو ناطق ہیں. اس کا مطلب 2 طرح کے کلمات ہوتے ہیں. تو ایک نبی کو خدا کلمہ قرار دے رہا ہے کہ ایک میرا کلمہ ہے. حضرت عیسیٰ کو کلمہ کہا ہے، لہذا کلمات جمع ہے کلمے کی. تو جہاں عیسیٰ جیسے کئی جمع ہو جائیں وہ کلمات ہیں، جہاں اکیلے رہ جائیں تو کلمہ ہے. عیسیٰ تنہا تھے تو کلمہ ہے. اب یہاں پر اندازہ کیجئے کہ اللہ نے جناب مریم کی صفات میں سے اور فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی کہ اللہ نے ان کو عیسیٰ جیسا بیٹا دیا کہ جو معصوم ہے، اور جس کی صفات بعد میں اللہ نے بیان کی، جس پر ابھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پتہ چلا کہ جناب مریم کی بہت سی صفات میں اور فضیلتوں میں اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا عیسیٰ جیسا. یہ عیسیٰ کی ماں ہونا جناب مریم کی فضیلت ہے. عیسیٰ کی ماں ہونا جناب مریم کی فضیلت ہے. تو کل گفتگو ہو رہی تھی کہ جو لوگ کمپیئر کرتے ہیں جناب سیدہ سے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ جس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، اگر اس کی یہ فضیلت ہے تو جس کو اللہ نے 11 بیٹے دیے عیسیٰ سے افضل. عیسیٰ سے افضل میں نے کہا، عیسیٰ جیسے نہیں. اب یہ بھی لوگوں کو پریشان ہوتی ہے کہ بھئی عیسیٰ سے افضل کیسے. انشاءاللہ یہ گفتگو آیت نمبر 81 میں آئے گی، اور ہم قرآن سے ثابت کریں گے کہ انبیاء سے افضل ائمہ ہے کہ نہیں ہے. کوئی چیز ہم اپنی طرف سے نہیں بیان کریں گے، وہ وہاں پر گفتگو آئے گی. ہم یہاں پر اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، علاوہ اس کے کہ ایک جملے میں بات مکمل ہو جائے گی کہ افضل کون ہے، مریم یا فاطمہ، مریم کا فرزند یا فاطمہ کا فرزند. اگر آج سمجھ میں نہیں آئے تو ایک دن ضرور سمجھ میں آئے گا جب دونوں اکٹھے ہوں گے.
مریم کا بیٹا بھی، فاطمہ کا بیٹا بھی، جو آگے بڑھ جائے افضل ہے وہ بھی، اس کی ماں بھی۔ دیکھو اللہ کبھی تو صرف وربلی ہدایت دیتا ہے کلمات کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، اور کبھی کلمات، وہ کلمات کے جو ناطق کلمات ہیں جیسے حضرت عیسیٰ، ان کے ذریعے سے بھی اللہ ہدایت دیتا ہے، اور عملاً اور پریکٹیکل ہدایت دیتا ہے، پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ نے جناب مریم کو جو فضیلت دی، ان میں ایک فضیلت ایک فرزند کا معصوم ہونا، یعنی وہ خود بھی معصومہ ہیں اور ان کے فرزند معصوم ہیں، بس اتنا ہی ہے، اتنا ہی ہے۔ اتنی بات تو علامہ اقبال بھی سمجھ گئے تھے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اگر مریم کی عظمت ایک نسبت سے ہے تو فاطمہ کی عظمت 3 نسبتوں سے۔ اسی لیے جناب مریم بہت عظیم ہے، بہت ان کا رتبہ بلند ہے، بلا شبہ، اس میں کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے باوجود جناب مریم خواتین کی، عورتوں کی سردار عالمین کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو سردار ہوگا عالمین کی عورتوں کا، وہ عالمین کی عورتوں کے لیے اس کو نمونِ عمل ہونا چاہیے۔ وہ سب کچھ ہو سکتی ہیں، تمام عورتوں کے لیے نمونِ عمل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت اپنی زندگی کے 3 مرحلوں سے گزرتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، زوجہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ تو یہ تو بتا سکتی ہے کہ ماں کیسے بنو، مگر زوجہ کیسے بنو یہ نہیں بتا سکتی ہیں۔ بیٹی کیسے بنو یہ اس لیے نہیں بتا سکتی ہیں کہ زندگی کے وہ مرحلے نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ لیکن اب اس مرحلے پر ہمیں ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی، پوری امت مسلمہ کو، بلکہ انسانیت کو، کہ جو ان تمام مرحلوں پر بہترین نمونہ عمل بن جائے۔ نمونہ عمل کیا مطلب؟ یعنی حکم شریعت دیا اور اس کو اس پر عمل کر کے بتایا۔ کوئی نبی کوئی حکم شریعت نہیں دیتا تھا جب تک خود اس پر عمل کر کے نہ بتائے۔ خاتم النبیین اگر انہوں نے کہا کہ نماز پڑھو تو پہلے نماز پڑھی، تب تو کہا نا کہ نماز پڑھو۔ حج کرو تو حج فرمایا، اس کے بعد پھر بتایا کہ ایسے حج کرو، روزہ ایسے رکھو۔ تو جو بھی احکام آتے رہے پیغمبر خود عمل کر کے بتاتے رہے۔ لیکن اب خواتین کو کیسے بتائیں کہ پردہ کیسے کرو، خواتین سے کیسے کہیں کہ ماں کیسے بن جاؤ؟ تو کیا وہ رسول صرف مردوں کے لیے تھے؟ جی نہیں، رسول وہ عورتوں کے لیے بھی تھے۔ تو جب عورتوں کے لیے رسول تھے تو پھر رسالت کا یہ حصہ تو مکمل نہیں ہوا۔ اب عورتوں کو کیسے بتائیں کہ حجاب کیسے کیا جائے، عورتوں کو کیسے بتائیں کہ بھئی شوہر کی خدمت کیسے کی جائے یا شوہر کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں؟ پیغمبر اس پر عمل کر کے نہیں بتا سکتے تھے، نہیں بتا سکتے تھے تو رسالت مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو اس رسالت کے اس حصے کو مکمل کرنے کے لیے ضرورت تھی کسی ایسی شخصیت کی کہ جو رسالت کے اس پہلو کو مکمل کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا، میرا ٹکڑا ہے، میرا کسی فرد کا نہیں، میرا ٹکڑا ہے۔ میں کون؟ رسول۔ رسول کون؟ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے علاوہ رسول کے۔ یعنی فاطمہ اگر ٹکڑا ہے تو کسی ایک فرد کا نہیں ہے، رسالت کا ٹکڑا اور حصہ ہے۔ یعنی فاطمہ کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہے۔ آپ سمجھ میں آئے کہ فاطمہ کس انداز میں کفو علی ہے۔ علی کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا، فاطمہ کے بغیر رسالت مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی رسالت مکمل ہی جب ہوئی کہ جب فاطمہ جزو رسالت بن کر اس کام کو انجام دیا جو رسول کی ذمہ داری تھی۔ اب وہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے نبی کی طرف سے۔ تو خدا نے کہا کہ ہم نے تمہیں عیسیٰ جیسا بیٹا دیا ہے اور ہم اس کی
تم کو بشارت دیتے ہیں. اب یہاں سے ایک لفظ پر تاکہ آپ کا اندازہ ہو کہ کیوں تفسیر پر گفتگو کیوں کی جائے. اس لیے کہ بہت سے رخ میرے دوستوں قرآنی آیات کے بہت سے ایسے پہلو ہیں جو دبے ہوئے ہیں, لوگوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں آئے ہیں. فضائل ہیں اہل بیت کے, ہمارا فرض ہے کہ دنیا تک پہنچائیں اور بتائیں کہ دیکھو قرآن کس انداز سے اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے. اس لفظ کو آپ یاد رکھیں, آیت کو یاد رکھیں. آپ کسی شخص سے بات کریں اور خود آپ غور کریں, خود جا کے پڑھیں. خدا نے جب حضرت عیسیٰ کی تعریف کی کہ ہم ایسا بیٹا دے رہے ہیں, تو اس میں اب جو آیت نمبر 46 46ویں آیت اسی سورے کی, تو ہم تم کو ایسا بیٹا دے رہے ہیں جو مسیح ہے, نام عیسیٰ ہے, اور وجیہاً فی الدنیا والآخرہ, من المقربین, مقرب ہے, وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ. ان کا معجزہ کیا ہے؟ اب ان کے معجزات بیان ہو رہے ہیں یہاں سے. یہ دو آیتیں 46 اور 47 آیات میں حضرت عیسیٰ کے جو ہے معجزات بیان کیے جا رہے ہیں. اب ان معجزات میں کیا معجزہ ہے؟ یکلم الناس فی المہد, لوگوں سے وہ گہوارے میں بات کریں گے. یہ معجزہ ہے. بھئی آپ کو پتا ہے کیسے بات کی انہوں نے, ہے نا, سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے کہ کس انداز سے گہوارے میں بات کی ہے. بات کی گہوارے میں جناب عیسیٰ نے کیا بات کی؟ اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی. وہ تو آپ کے سامنے ہے نا وہ آیت کہ جب آ کر کہنا ارے یہ بچہ کہاں سے آیا, تو جناب مریم کو خدا نے حکم دیا تھا کہ تم خاموش رہنا, تم کہہ دینا کہ میں نے چپ کر روزہ رکھا ہے. جناب مریم خاموش رہیں. انہوں نے کہا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, تمہاری ماں بری تھی اور نہ ہی تمہارے باپ برے تھے. یہ تم نے ایسی نعوذ باللہ ایسی برائی کیسے کی؟ تو ایک بات کو انہوں نے قبول کیا, کہ جس کے ماں اور باپ اچھے ہوں اس کی اولاد گناہ نہیں کرتی. یہ بات تو قبول کی. قرآن نے اس میں اضافہ کیا کہ تم نے ماں باپ کے ذریعے سے اولاد کو پہچاننے کی بات کی ہے, ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں, ہم اولاد کے ذریعے سے ماں باپ کو پہچانوائیں گے. اور یہ کہہ کے اس کے بعد پھر جناب عیسیٰ نے کیا کیا؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا بندہ ہوں, بندہ. آتانی الکتاب, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا, مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. اعتراض کیا تھا؟ اے مریم تم ایسی کیوں ہو, تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور جواب کیا ہے؟ میں کون ہوں. بھائی آپ سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں, آپ نبی ہیں کہ نہیں ہیں, آپ کو کتاب دی ہے کہ نہیں دی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کی ماں ہیں, ہم ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. مگر جیسے انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں, دیکھیں نبی ہوں, اعتراض کیا تھا, جسارت کی تھی, بڑی جسارت کی تھی, جرأت کی تھی انہوں نے. مگر جیسے ہی عیسیٰ کو بولتے ہوئے پایا اور کہا کہ میں نبی ہوں, اس کے بعد پھر دوبارہ دوسرا سوال نہیں کیا, خاموش ہو کے چلے گئے. ارے بھائی پوچھتے کیوں نہیں کہ ہم آپ کو نہیں پوچھ رہے کہ آپ کون ہیں, ہم پوچھ رہے ہیں آپ کی ماں کون ہے. تو کہیں گے بھائی بات ختم ہو گئی. جب ہم کو پتا چلا گیا کہ یہ نبی ہیں, تو نبی کے ماں باپ کبھی گنہگار نہیں ہو سکتے.
ارے اس بات کو اہل کتاب تو قبول کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اس بات پر مصر ہے اور بضد ہے کہ نہیں، خاتم النبیین کے والدین، نعوذ باللہ، گنہگار کی بات نہیں ہو رہی ہے، گنہگار تو بخشا جا سکتا ہے، مصر ہیں، بضد ہیں، پوری کتاب لکھی ہوئی، ضد یعنی کہ آج سینے چڑھا کے نہیں کافر تھے۔ اچھا آپ سمجھ رہے ہیں صرف علی کے باپ کو کہتے ہیں؟ جی نہیں، رسول کے باپ کو بھی، رسول کے باپ، اور صرف انہی دونوں کے باپ کو کہتے ہیں، اور کسی باپ دادا کو نہیں دیکھتے۔ توجہ کیجئے، ارے بھائی یہ وہ ہیں کہ جن کے والدین آدم تک پاک اور پاکیزہ ہیں، آدم تک پاک اور پاکیزہ۔ تو عیسیٰ نے جیسے ہی ماں کی عظمت کی گواہی دی تو کسی نے جرأت نہیں کی کہ بھئی اپنی ماں کے بارے میں تو بتاؤ، کہا نہیں، جب ماں پر یا باپ پر اگر کوئی کبھی الزام لگانا چاہے تو پھر اب باپ کا ذکر نہ کرو، اپنا ذکر کرو اور بتاؤ آؤ دیکھو میں ہوں۔ اب دیکھیں علی ہمیشہ میدان میں آتے تھے، آنے کے بعد کہتے تھے کہ دیکھو میں ابو طالب کا بیٹا، موت سے نہیں گھبراتا، میں ابو طالب کا لال، ہمیشہ خود کو کہا میں ابو طالب کا بیٹا۔ صرف ایک جگہ ماں کا ذکر کیا، اس جگہ جہاں اس نے اپنی ماں کا ذکر کیا، اس نے کہا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، مرحب رکھا تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ نگہبان رسالت حضرت ابو طالب و اولاد ابو طالب و حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، بلند سے بلند تک پرزور حیدری صلوات۔ کچھ جملے ایسے ضمنی جملے آ جاتے ہیں، جملے معترضہ اس طرح۔ کئی احباب نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ بھئی آپ یہ نعرہ حیدری پر بڑا زور دیتے ہیں یا اس کو بڑا انکریج کرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں نعرہ حیدری ٹھیک ہے، اوکے ہے، لگاؤ، مجمع ہے، مجلس سن رہا ہے، سننے دیں، یہ نعرہ حیدری کیسے؟ کیا علی نے بھی کبھی اپنا نعرہ لگایا ہے؟ علی نے کبھی اپنا نعرہ لگایا ہے؟ ہم نے کہاں لگایا ہے؟ دیکھیں نعرہ حیدری جو ہے، حیدری نعرہ حیدری جب آپ کہتے ہیں تو کیا علی نے کبھی نعرہ حیدری لگایا؟ ہم نے کہا یہ حیدری نہیں، علی نے تو نعرہ حیدرہ لگایا، انا الذی امی سمتنی حیدرہ، وہ نعرہ علی نے لگایا، اور یہ نعرہ ہی ایسا ہے کہ ہر ایک کو پسند نہیں آتا۔ گھبرایا مت کریں، کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں اس نعرے کو ختم کرنے کی، خیر ہم کون ہیں اس کو بچانے والے؟ ایسے نہ جانے کتنے مرحب گزر گئے زندگی میں، آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو ہم جو بات عرض کر رہے تھے کہ کس انداز سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کی تعریف کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس مقام پر، وہ لفظ جس پر ہم خاص تاکید کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ اس کو نوٹ کریں اور یاد کریں، وہ ہے کہل، ایک لفظ ہے کہل، کاف ہے لام۔ تو حضرت عیسیٰ وہ ہیں کہ یکلم الناس، قرآن کہہ رہا ہے 46ویں آیت میں کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسِ، ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کا معجزہ یہ ہے کہ لوگوں سے وہ گہوارے میں بات کریں گے۔ انہوں نے گہوارے میں بات کی، اس کا ہلکا سا میں نے ذکر کر دیا، اس سے زیادہ نہیں۔ گہوارے میں بات کی، معجزہ ہے کہ نہیں؟ بلا شبہ معجزہ ہے۔
اور یقیناً معجزہ ہے. وَكَهْلًا، گہوارے میں نہیں، وہ جوان ہو کر بھی ادھیڑ عمر میں. کہل ادھیڑ عمر کو کہتے ہیں، یعنی جوانی کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے. کہل سے پہلے عربی میں کہلا جاتا ہے شاب یعنی جوان. اس کے بعد پھر ہے کہل. کہل کے بعد ہے یعنی کہتے شہر. اور اس پر یعنی وہ کہ جو عمر کے مرحلے ہیں، سمجھیں اس کو یوں سمجھاؤں ایزی کر کے. طفل ہے، صبی ہے، طفل ہے، شاب ہے، کہل ہے، اس کے بعد شیخ ہے. شیخ کے بعد کے بھی مرحلے، لیکن شیخ اور شاب کے بیچ میں کہل ہے. آپ کہیں گے اتنا کیوں زور دے رہے ہیں؟ آپ کو پتہ چلے گا. تو کہل درمیان کا ہے حصہ. اب ہم نے ریسرچ کی کہ بھئی درمیان کا حصہ تو کتنا، بھئی آخر اس کی کچھ ایج گروپ ہے کیا؟ کہ ہاں ایج گروپ ہے. کہل کہتے ہیں اس کو کہ جو 35 ایئر کا ہو، 35 سال. 35 سال کی عمر سے کہل کی لائف شروع ہوتی ہے. 35 سے پہلے شاب ہے، اس سے پہلے پھر جو ہے وہ طفل ہے اور صبی ہے. اس کے بعد پھر شیخ ہے. کہل تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کا کمال یہ ہے کہ وہ گہوارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں، یکلم الناس، لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور جوان ہونے کے بعد بھی کہل کی عمر میں لوگوں سے بات کرتے ہیں. جب ہم درس تفسیر میں اس آیت پر پہنچے تو بڑی ریسرچ کی، بہت کوشش کی کہ کوئی مفسر یہ بتائے کہ بھئی چلیں گہوارے میں ایک بچے کا بولنا تو معجزہ ہے، یہ 35 سال کا اگر نوجوان لوگوں سے بات کرے یہ کون سا معجزہ ہے؟ معجزہ ہے. اگر ایک بچہ واقعی بات کرے گہوارے میں، دیکھیں بچہ بول رہا ہے، بچہ بول رہا ہے. لیکن 35 سال کا کوئی شخص اگر بات کر رہا ہے، یہ دیکھیں یہ بول رہے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، آپ کہیں گے ارے تو بولے گا نہیں، کیا کرے گا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کا معجزہ یہ ہے کہ یہ گہوارے میں بھی بات کریں گے اور جوان ہو کر، بڑے ہو کر جب 35 کے ہوں گے جب بھی بات کریں گے. اب کمال کی بات یہ نکلی کہ جب مزید ریسرچ کی تو پتا چلا کہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رفعہ الیہ، اللہ نے جناب عیسیٰ کو جب آسمانوں کی طرف بلند کیا تو ان کی عمر 33 سال کی تھی. 33 سال میں ان کو اٹھا لیا، زندہ ہیں مگر آسمان پر 33 سال میں زمین سے آسمان کی طرف چلے گئے تھے. یعنی 35 سال تو آئے نہیں، کہل تو وہ بنے ہی نہیں. تو پتا چلا کہ یہ اس وقت کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایک وقت ضرور ایسا آنے والا ہے جب یہی عیسیٰ بولیں گے اور ان کا بولنا 35 سال کی عمر میں معجزہ بنے گا. یہ کیسے بنے گا؟ ارے بھائی سیدھی سی بات ہے، دیکھو قرآن نے واو عطف رکھا ہے. جو صاحبان علم ہیں، جن کو انٹرسٹ ہے قرآن کی تفصیلات میں جانے کا، واو عطف کیا مطلب؟ یکلم الناس، بات کرے گا لوگوں سے، فی المہدی، مہد میں یعنی گہوارے میں، وکہلن، اور بڑا ہو کر، اور بڑے یعنی جس طرح اس وقت بات کرے گا ویسے ہی اس وقت بات کرے گا. جس مقصد سے اس وقت بات کرے گا اسی مقصد کے لیے اس وقت بات کرے گا. گہوارے میں بات کی تو گہوارے میں کسی کی عصمت کی گواہی دی. بڑے ہو کے گفتگو کرے گا تو کسی کی امامت کی گواہی دے گا.
عقائد کا دفاع کریں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں. امام زمانہ کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ سینکڑوں آیتوں میں ہے، ایک میں نہیں. ان میں سے ایک ہی آیت ہے. چلیں اگر کہل آپ یہ نہیں مان رہے جو ہم نے تشریح کی ہے تو پھر آپ بتائیے کہل 35 سال میں بات کریں گے. تو جو مفسرین نے اس کی تشریح کی کیا ہے کہ وہ بڑے ہو کے انہوں نے چونکہ مردوں کو زندہ کیا تو ان کی یہ گفتگو جو تھی وہ گویا کہ ان کا اعجاز تھی، یا لوگوں کو شفا دیتے تھے، یہ گفتگو ان کا اعجاز تھی. مگر بھائی وہ کہل کی منزل میں پہنچا ہی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یکلم الناس، وہ جن معجزات کی بات کر رہے ہو یہ بلا وجہ گھما پھرا کے نہیں لانا چاہیے. تفسیر میں رائے ہو جاتی ہے. اس کے لیے اس کے بعد کی آیت آ رہی ہے آلریڈی، اس میں ان معجزات کا ذکر ہے خاص طور پر جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو یہاں دو معجزات کو بیک وقت ایک ہی واو عطف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں کا اسٹائل انداز ایک ہی ہوگا. بچپن میں جب وہ بات کریں گے تو بات یکلم الناس، لوگوں سے بات کریں گے تو ان کی بات معجزہ ہوگی، ان کا گفتگو. تو آپ کہیں گے پھر اس زمانے میں اگر چلیں اب بڑے ہو کے بات کریں تو وہ معجزہ کیسے ہو جائے گی؟ ہاں یہ سوال آپ کا صحیح ہے کہ اس وقت معجزہ کیسے ہوگی. بھائی معجزہ یہ ہے کتنے ہزار سال کے بعد، ہزار تو اب تو ہو ہی چکے ہیں، 2000 ہو چکے ہیں خدا ہی جانے، لیکن سینکڑوں سال یا ہزاروں سال کے بعد جب عیسیٰ واپس آئیں گے زمین پر تو ان کی عمر کیا ہوگی؟ گئے تھے 33 سال کے، واپس آئیں گے تو 35 سال کی ہوگی. اس کو ہر صاحب علم قبول کرے گا، چاہے علم دین رکھتا ہو چاہے علم سائنس رکھتا ہو. سائنس بھی اس کو قبول کرتی ہے کہ بالکل وہ جس علاقے میں ہوں گے وہاں کی ٹائمنگ الگ ہے، اس زمین کی ٹائمنگ الگ ہے، لہذا وہاں پر ہو سکتا ہے یہاں 2000 سال گزر جائیں، ہو سکتا ہے وہاں بھی 2 ہی سال گزرے ہوں. اب جب وہ واپس آئیں گے تو سب سے پہلے جب بتائیں گے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو جس طرح گہوارے میں ایک بچہ نہیں بولتا، ایسے ہی ہزاروں سال کے بعد کوئی شخص جوان نہیں ہوتا. کئی ہزار سال کے بعد کوئی شخص جوان نہیں رہے گا، مگر آنے والے دونوں اس اعتبار سے معجزہ ہوں گے، دونوں ہی جوان ہوں گے. مگر فرق یہ ہے کہ ایک وہ ہے کہ جس کو سائنس قبول کر رہی ہے کہ ہاں بھائی وہ وہاں جہاں پر ہیں ہیونس میں، آسمانوں پر، تو وہاں کی ٹائمنگ الگ ہے، اس اعتبار سے ہوگا. مگر وہ جس کے پیچھے یہ نماز پڑھیں گے وہ زمین پر رہ کے جوان رہیں گے. یعنی سائنس کے اصولوں کو جو بیٹ کرے وہی تو اصل معجزہ ہے. سلام بھیجے محمد و آل محمد پر. اور اس کے بعد کی آیت ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. پھر آیت نمبر 48 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائيل. اب یہاں پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں پیش کر دیا ہے. دیکھیں ہمارے عقائد جو ہیں وہ خود ساختہ نہیں ہے الحمدللہ. ہم جس چیز پر عقیدہ رکھتے ہیں خود ساختہ نہیں. قرآنی عقائد ہیں، اسلامی عقائد ہیں، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے عقائد ہیں. اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ اس آیت میں اللہ جناب عیسیٰ کے مزید فضائل بیان کر رہا ہے، ان کے مزید معجزات. وہ کیا ہے؟ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائيل. ہم جس کو بھیجیں گے یعنی سب کچھ اسی سے متعلق ہے کہ جناب مریم کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ ایسا بیٹا دیں گے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا اور یہ بھی ہوگا. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسرائيل. اور بنی اسرائیل کی رسول بن کر آئے گا. حالانکہ وہ پوری زمین کے لیے رسول ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر چونکہ اسی امت نے بنی اسرائیل نے سب سے زیادہ مخالفت کی تھی جناب عیسیٰ کی اور قتل کا بھی ارادہ کیا تھا، تو ان کے بارے میں کہا کہ اِلیٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف
रसूल बनकर आएंगे और खुद ये कहेंगे, अब उसके बाद वो खुद कहेंगे, क्या कहेंगे? अन्नी अख्लुकु लकुम मिन अत्तीन कहयअति अत्तैर फअनफुकु फीही फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदा बनाऊंगा। तो बनाओगे के लिए बहुत से अल्फाज अरबी में इस्तेमाल हो सकते हैं। खुदा ने क्या कहा? अख्लुकु लकुम, मैं खल्क करूंगा। बड़े अब देखिए इस आयत में अल्फाज पर गौर कीजिएगा। खल्क करूंगा तुम्हारे लिए मैं एक परिंदा, फअनफुखु फीही, और फिर उसमें मैं फूकूंगा, फूक मारूंगा। फयकूनु तैरन, तो पहले कहयअति तैर यानी तैर यानी परिंदे जैसी शक्ल बनाऊंगा, फिर मैं उसको फूकूंगा, फिर जैसे मैं उसमें फूकूंगा फयकूनु तैरन, तो फिर वो रियल और ओरिजिनल परिंदा बन जाएगा। तो पहले तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि ऐसा लग रहा है कि परिंदा परिंदा नहीं है, परिंदा जैसा, फिर वो परिंदा बन गया। कैसे बन गया? फअनफुखु, मैं सब करूंगा, मैं कर रहा हूंगा, लेकिन जब बनेगा तो बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से वो परिंदा बन जाएगा, बिइज़्निल्लाह। उसके बाद फरमाया कि व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून, मैं जो कुछ भी तुम खाते हो पीते हो, वो उब्रिउल अकमह वल अबसर, मैं सख्त जो बीमार हैं उनको मैं शफा दूंगा, और जो कुछ तुम खाते पीते हो और जो घरों में जमा करते हो उसकी खबर तुमको दूंगा। मैं दूंगा खबर कि तुम आज क्या खाकर आए थे। आप लोग जितने यहां बैठे हैं, कोई एक दूसरे को बता सकता है कौन क्या खा के आया है? अनलेस आपने साथ में खाया हो बैठ के। लेकिन घर से क्या खा के आया है, घर में क्या रखा हुआ है फ्रिज में, नहीं बता सकते ना। जब नहीं बता सकते तो खबरदार किसी नबी को अपने जैसा मत कह देना। तुम कहां, नबी कहां। ये नबी ये कह रहा है कि मेरी सलाहियत ये है, अल्लाह ने मुझको ये कुव्वत दी है कि मैं गैब की खबर तुमको दूं, तो गैब की खबर दूंगा। ला इलाज मरीजों को शफा कौन देता है? वइदा मरज़तु फहुव यशफीन, खुदा शफा देता है, मगर मैं दूंगा। खल्क कौन करता है? अल्लाह खालिक है। वो कह रहे हैं मैं खल्क करूंगा, यानी जो खुदा की सिफात है उनको अपनी तरफ मंसूब करके कह रहे हैं मैं बताऊंगा, मैं करूंगा, मैं खल्क करूंगा। अल्फाज भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर तो ये कहा वो उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा इज़्ने खुदा से, इज़्ने इलाही से। मुर्दों को मैं जिंदा करूंगा। मुर्दों को कौन जिंदा करता है? युहयिल मौता, युहयी व युमीत, सिर्फ खुदा करता है। इसलिए हर जगह लफ्ज इस्तेमाल किया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के इज़्न से। तो जो कुछ करते जाएंगे अल्लाह के इज़्न से करेंगे। लेकिन जहां पर यह बताया कि व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, वहां बिइज़्निल्लाह नहीं है कि मैं तुमको बताऊंगा कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, उसमें बिइज़्निल्लाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्या? इसलिए कि इज़्न दो तरह के होते हैं। एक फौरी, उसी मौके पर इज़्न लिया जाए, परमिशन हाथ के हाथ ली जाए और वो काम किया जाए, और एक है एडवांस में कोई परमिशन दे दी जाए। तो इसमें कुछ चीजें थी, चूंकि वो उम्मत ऐसी थी कि उनके सामने उन जुमलों के सामने बिइज़्निल्लाह लगाना जरूरी था जहां वो बहक सकते थे कि ये खुद खालिक तो नहीं है, तो वहां बिइज़्निल्लाह कह दिया। जहां नहीं था खतरा वहां बिइज़्निल्लाह का लफ्ज़ नहीं लगा, इसलिए कि ये ऑलरेडी इनको इज़्न दे दिया गया है कि तुम इनको खबरें देते रहो गैब की। गैब की खबरों का इज़्न पहले से है। तो अब बिइज़्निल्लाह की शर्त वहां होती है कि जहां पर फौरी तौर पर इज़्न लेना पड़े। इज़्न तो हमेशा है,
لیکن اگر دنیا میں ہمیں تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نظر آئے جو مردوں کو زندہ کرے مگر باذن اللہ کا لفظ استعمال نہ کرے، اس کے برعکس کہے کہ بے اذنی میرے حکم سے اڑ جا، تو یہ مت کہتا نہیں تو شرک ہے. شرک نہیں ہے، یہاں ایڈوانس میں ان کو اجازت دے دی گئی ہے. بھائی موت و حیات اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اللہ وہ جو مشہور واقعہ ہے جس کو لوگ اس کی سند پہ گفتگو کرتے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ایسا بالکل یقیناً ہو سکتا ہے. اللہ کے اولیاء اس کو کہتے ہیں ولایت تکوینی. تو اس آیت میں اللہ نے ولایت تکوینی کو واضح کر دیا کہ میں جسے یہ ولایت ہے میں اتھارٹی، یہ اتھارٹی میں جس کو چاہوں دے دوں. یہ شرک کیا مطلب؟ شرک تو جب ہے جب تم کسی کو دو، تم کہو کہ اس کے پاس ہے، تمہارا کسی کو دینا شرک ہے. اس لیے کہ یہ حق صرف خدا کا ہے کہ وہ کسی کو یہ اتھارٹی دے. تم تو اگر کسی کو ہادی بنا دو تو وہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ زبان سے کہہ دو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہدایت کر، تو ہدایت کر. کہتے اس سے ہو کہ تو ہدایت کر، انتظام خود کر لیتے ہو، اس کے کام میں دخل دیتے ہو، اس کو شرک کہتے ہیں. سمجھ بات؟ یہ شرک نہیں ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ نے اپنے کچھ خاص بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کر دیں. بالکل دیا ہے یہ اختیار. ہم نہیں کہتے کہ یہ اختیار ان کا اپنا ذاتی ہے، ان کا اللہ سے تعلق نہیں ہے. اللہ سے تعلق نہیں. اگر کوئی کہے اللہ سے تعلق نہیں ہے، آپ جو یا علی مدد کہتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت اور صلاحیت سے علی مدد کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. علی کو کبھی خدا سے جدا مت کرنا. اس لیے ایک جملہ سن لیجئے، آپ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں علی کا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، علی کا کوئی اللہ سے تعلق نہیں، علی خود جو کچھ کرتے ہیں اپنے طور پہ خود کرتے ہیں، خود مدد کرتے ہیں، اس میں کوئی شک مت کیجئے کہ وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے. کیوں کافر ہے؟ اس لیے کہ کسی کو بھی اس کائنات میں خدا سے جوڑنا شرک ہے اور علی کو خدا سے الگ کرنا شرک ہے. صرف یہ مجمع علی والا ہے کیا؟ ادھر والا دیکھیں موت و حیات اللہ کے اختیار میں، اس میں کوئی شک. دیکھیں توحید کے مفاہیم کو سمجھے دنیا، اور ہم سے بڑھ کر توحید کے مفاہیم کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس نہج البلاغہ ہو، جس کے پاس صحیفہ سجادیہ ہو. کسی اور کے پاس توحید ہو ہی نہیں سکتی علاوہ ہمارے. الحمدللہ توحید کی جو باریکیاں ہیں اس کو امیر المؤمنین نے اور ہمارا ائمہ نے جس طرح سمجھایا ہے کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا، کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا علاوہ اہل بیت کے اور اہل بیت کے ماننے والوں کی. تو یاد رکھیے گا کہ بے شک موت و حیات اللہ کے اختیار میں. بے شک خلق صرف خدا کرتا ہے، لیکن خود خدا کہہ رہا احسن الخالقین. تو اگر کبھی فگریٹو سینس میں اگر لفظ خالق کسی اللہ کے خاص بندے کے لیے استعمال کر لیا جائے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اگر رازق کا لفظ کسی کے لیے استعمال کر لیا جائے، رزاق نہیں، رزاق صرف ہے خیر الرازقین، احسن الخالقین. لیکن بہرحال اس میں باریکیاں ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں جا کے پڑھیں. آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، صرف ایک ہلکا سا اشارہ کر کے گزر جاؤں گا اس لیے کہ وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے. مجھے ایک آیت اور پڑھنی ہے
تاکہ آج کی آیات کا سیٹ مکمل ہو جائے، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ یعنی آج تقریباً ہماری گفتگو جو ہے وہ آیت نمبر 60 تک تقریباً چلی جائے گی، اس لیے کہ ہم وہی مضامین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ کس انداز سے اللہ جو ہے خدا ہے، موت و حیات دینے والا۔ حضرت ابراہیم نے جب کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ تو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آپ کا بارہا کا سنا واقعہ ہے اور آیت ہے، میں صرف اس کا ایک پہلو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جب خدا نے کہا کہ ہاں دیکھنا چاہتے ہو کہ جی، ایمان نہیں ہے لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے۔ سننے کی بات اور ہوتی ہے، دیکھنے کی بات اور ہوتی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا تو اسی لیے ایمان کے بھی درجات اسی لیے جدا گانا ہوتے ہیں۔ البتہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور یہ عقل اگر بصیرت میں تبدیل ہو جائے تو انسان اپنے دل کی نگاہوں سے بہت کچھ دیکھ سکتا ہے۔ کسی نے کہا یا علی آپ اللہ کی ایسی تعریف کر رہے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہے اس کو، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو علی فرماتے کہ میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ اب اگر کسی کا دل ہی نابینا ہو، اندھا ہو جائے، تو آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ خدا کی عظمت کو دیکھ سکے گا؟ تو جناب ابراہیم نے یہی کہا، نہیں یا اللہ یقیناً ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہی مردوں کو زندہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ تو کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ تو بحث ہی نہیں ہے، یقیناً تو ہی کر، کیف، کیسے تو کرتا، وہ کیسے کو دیکھنا چاہتا ہوں، وہ پروسیس دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ کیا بات ہے، وہ ایک پروسیس سسٹم دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کرتا کس طرح، تو کیف، تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو خدا نے کیا کہا، فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا۔ ٹھیک ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، تو ہم تم کو دکھائیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ہم کیسے زندگی دیتے ہیں۔ تو جاؤ 4 پرندے لے کر آؤ، ان پرندوں کا قیمہ بناؤ، کاٹ ڈالو ان سب کو، سب کا گوشت آپس میں ملا دو، ملا کے ان کی چونچ اپنے ہاتھ میں رکھو، ان کے گوشت کے یہ ٹکڑے ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، اور الگ الگ پہاڑی کی چوٹیوں پر رکھ دو، پہاڑیوں پر۔ یا اللہ درختوں پہ کیوں نہیں، درختوں پہ رکھ دیتے، زمین پہ کہیں رکھ دیتے، کہا نہیں پہاڑیوں پر۔ کیوں؟ کہا اس کے بعد پھر تم بلاؤ تو تم دیکھو کہ یہ پہاڑیوں سے کیسے دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں۔ تو بھائی یہ کیا قرآن صرف قصے کہانیوں کی کتاب ہے؟ اس سے مسلمان کوئی درس نہیں لے گا۔ یہ نہیں سوچا کہ بھئی ہوا کہ نہیں ہوا، بلائے تو آئے کہ نہیں آئے، کہ آئے۔ تو جب نبی بلاتا ہے تو پہاڑیوں سے مردہ جانور بھی اٹھ کے چلا آتا ہے، وہ کیسے مردے سے بھی بدتر اور جانور سے بھی بدتر رہے ہوں گے کہ نبی بلاتا رہا اور پہاڑیاں چھوڑ کے نہیں آئے۔ نہیں، میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا، میرا پوائنٹ یہ ہے جو میں دیکھیں توجہ کیجئے گا، تو دکھا، تو کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، اور اس کے بعد پھر تم بلاؤ، فدعوہن، اے ابراہیم تم بلاؤ، ان سب کو بلاؤ، ان پرندوں کو بلاؤ، تفصیل ہے اس کی چھوڑ رہا ہوں، ان کو بلاؤ، جب تم بلاؤ گے یاتینک سعی، دوڑے ہوئے پرندے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ ابراہیم نے پکارا، دوڑے ہوئے پرندے ابراہیم کے پاس آ گئے۔ یا اللہ، ابراہیم نے تو یہ کہا تھا کہ تو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، وہ پروسیس دیکھنا چاہ رہے تھے کہ سسٹم کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اسلوب کیا ہے، میتھڈ کیا ہے کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے۔ کہا ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں۔ تو کہ یا اللہ، جب یہ الگ الگ پہاڑیوں پر رکھ دیے گئے تھے، آواز تیری ہی آتی تو اچھا تھا نا، تیری طرف سے حکم آتا ہے پرندوں جاؤ، چلو زندہ ہو جاؤ، پھر دوبارہ وہ زندہ ہو جاتے۔ ابراہیم دیکھ لیتے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ یہ پکارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اس لیے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں
میں نے ان کو امامت دی ہے. یہ امام ہے، میری طرف سے بنائے ہوئے امام ہے. جس کو میں امام بناتا ہوں زندگی میں دیتا ہوں، ذریعہ وہ ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل یہ ہے. اور جس واقعے کی بات میں کر رہا تھا کہ اس کی سند پہ گفتگو کی جاتی ہے، دیکھیں بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں اور قرآن و احادیث سے ثابت ہیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے مگر ہوا. علی کے سامنے لے آئے ایک مردے کو، سنا ہے نا آپ کا واقعہ 12. اب میں صرف اس کا وہ رخ، کیونکہ میرا زیادہ تر توجہ یہ ہوتی ہے اس طرح کے مسائل میں کہ میرے نوجوان اچھی طرح سمجھ لیں کہ everything should be logical and should make sense. Everything should make sense. کیونکہ اسلام is a logical religion, a rational religion. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں سنیں. مردے کو لے آئے، لائے تو اصل میں وہ مردہ نہیں تھا، وہ تھا زندہ. چونکہ علی یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ میں آسمان کے راستوں کو بھی جانتا ہوں، تو طرح طرح سے امتحان لیے گئے. ان میں سے ایک امتحان یہ بھی تھا. اب دیکھیں علی نے جو طریقہ اختیار کیا وہ کتنا لاجیکل تھا. اور اس طرح کے 100 بھی واقعات آپ پیش کریں، میں کہوں گا بالکل قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور علی ایسا کر سکتے ہیں. دیکھیں نا توجہ، میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. تو علی نے کیا کہا؟ جب وہ لے کر آئے اس پر چادر اڑا کر جنازے میں رکھ کے کہا یا علی اس پر نماز میت پڑھا دیجئے. یہ نہیں کہا کہ یہ مردہ ہے یا زندہ ہے یا کون ہے کیا نہیں، بس مردے کو لے آئے اور کہا کہ اس پر نماز پڑھا دی. اور پیچھے کھڑے مسکرا رہے ہیں کہ دیکھو ابھی نماز پڑھائیں گے علی. جیسے نماز پڑھائیں گے پڑھاتے پڑھاتے مردہ اٹھ کے کھڑا ہوگا. اس سے پہلے سے طے تھا کہ جیسے وہ کہیں پہلی بار اللہ اکبر کہیں تو تم اٹھ کے کھڑے ہو جانا، ہم لوگ سب ہنسیں گے اور ایک مذاق سی بنے گی. ٹھیک ہے. اب جب لے آئے تو علی نے کہا کہ اچھا تو میں نماز جنازہ پڑھا دوں. کہاں پڑھا دیں؟ پھر کہا کیا میں نماز میت پڑھا دوں؟ ہاں پڑھا دیں. تیسری بار پوچھا کیا میں نماز میت نماز جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں پڑھا دیں. یہ وہ علی ہیں انشاءاللہ. اب اس کے بعد کل ہی اس کا ذکر آئے گا، آیت نمبر 61 اسی کی. واحد یہ خانوادہ ہے جس کی صداقت کا اعلان اللہ نے کیا. اللہ نے ان کو سچا کہا ہے، اور جب سچا کہا ہے تو سچا ہے ہی. وہ دنیاوی سچے کون ہیں؟ دنیاوی سچے وہ ہیں جو ہو وہ بیان کریں، اور الہی سچے وہ ہیں جو کہیں وہ ہو جائے. تو جو ہو وہ کہنا آسان ہے، جو کہہ دیں وہ ہو جائے یہ صدیق کا کمال ہے. اس کو کہتے ہیں صدیق. علی وہ صدیق ہیں کہ جو کہے وہ ہو جائے. نہیں کہے نہیں. علی نے بار بار اس لیے پوچھا نماز میت پڑھا دوں، اس لیے کہ نماز میت پڑھانے کے لیے پہلے نیت کی ضرورت ہوتی ہے. نیت کیا؟ کہ میں میت کی نماز پڑھا رہا ہوں، زندہ کی نہیں، میت کی. پوچھا اس لیے کہ جیسے ہی علی نیت کریں گے، نیت کرتے ہی ہوگا زندہ، مگر فوراً وہ ہوگا جو نیت کی ہے. ہو جائے. علی کیسے زندہ کر دیتے ہیں؟ علی بھائی اس کو چھوڑو، یہ تو مانو گے کہ علی اتنے سچے ہیں کہ جو نیت کر لیں وہ ہو جاتا ہے. بس وہی ہوا وہاں، چلو یہی مان لو. اس طرح آ جاؤ. علی نے نیت کی اور وہ نماز پڑھانے لگے. اب نماز پڑھے وہ کھنکار رہے وہاں سے، ہاں بھائی اٹھو. اب وہ ہو تو اٹھے، وہ تو گیا کام سے. پوری نماز ہو گئی
اب وہاں بجائے خوشیوں کے غم کا ایک سما بن گیا، رونے پیٹنا شروع ہو گیا. اور وہ جس عورت کو تیار کر کے لائے تھے کہ تم اپنے بیٹے کو آمادہ کر دو کہ وہ ایسا ہو جائے، وہ تو بس ضد ہو گئی کہ نہیں بالکل مجھے اپنا بیٹا چاہیے. اب کہاں سے چاہیے تمہیں؟ جاؤ. اب وہی لوگ جو علی کے پاس لائے تھے کہ اس پر نماز میت پڑھ دیجئے، وہی اب اس وقت جب آئے تھے کسی اور نیت سے آئے تھے، اب جو آئے بڑے خلوص سے آئے، یا علی اس کو زندہ کر دیجئے. اب خلوص آ گیا فوراً، بڑے دل سے کہہ رہے ہیں یا علی اس کو زندہ کر دیجئے. ارے علی سے کیوں کہہ رہے ہو؟ جاؤ مسجد قریب ہے، نماز پڑھو، دعا کرو، اللہ سے کہو کہ نہیں ہم جانتے ہیں جو موت دے سکتا ہے وہ حیات بھی دے سکتا ہے. اس میں وہ بحث نہ نکالیں سائنٹیفک. ہم سے زیادہ کوئی سائنٹیفک نہیں الحمدللہ. ایوری تھنگ ان اسلام از کیلکولیٹڈ. ہر چیز کیلکولیشن کے اوپر ویل کیلکولیٹڈ. پورے اعتماد سے کہتے ہیں کوئی بات الحمدللہ ایسی لاؤ تو صحیح، بات پتا تو چلے کہ فلاں بات لاؤ تو، کہ فلاں بات مذہب اہل بیت میں عقل کے خلاف ہے، لاؤ. اسلام کہتے ہیں کہ آپ ہی کہتے ہیں ہر بات عقل میں آتی ہے، یہ بات نہیں آ رہی. ہم نے کہا دیکھو اس کو یہ سمجھو. نہیں یہ تو آ ہی نہیں رہی عقل میں. ہم نے کہا بھائی ہم نے یہ کہا تھا کہ عقل میں آتی ہے. ہم نے کہا عقل میں آتی ہے، عقل ہے تو ضرور آئے گی. اہل بیت کی بات ہے، سمجھا؟ وقت میرا تمام ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، لیکن اب میں یہ آیت ضرور پڑھوں گا اور یہ بھی پیغام ہے نوجوانوں کے لیے. آپ دیکھیں واقعاً ایک بات ایسی ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کریں اور انصاف ہے اور عقل ہے تو کبھی اس کا انکار نہیں کرے گا حقیقت کا. بس اس کے بعد پھر آیت جہاں تمام ہو رہی ہے میں وہاں پر اس کو روکوں گا. حالانکہ یہ آیت 51 ہے لیکن سارے مضامین یہی آگے اسی انداز سے چلنا ہے. مگر آیت 51 میں حضرت عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں قوم سے. اس میں 5 منٹ لگیں گے، یہ 5 منٹ کا ایک اضافہ ہے میری اس تقریر، لیکن ضروری ہے اس لیے کہ اس کے بعد پھر وقت ملے گا اور مضامین آگے ہیں. سنیں. ان اللہ ربی وربکم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اے میری امت کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. دیکھیں قرآن جب آپ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اپیرنٹلی آپ کو کچھ لگتا نہیں کہ اس میں کوئی بات ہوگی. اب میں نے ترجمہ کیا، آیت پڑھی، آپ کو اس میں کوئی پوائنٹ نظر آ رہا ہے کوئی خاص؟ لیکن اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ واقعاً اس سے مذہب اہل بیت اتنی وضاحت سے ثابت ہو جاتا ہے، کلیئر، کہ اب کوئی ضدی ہوگا جو نہیں مانے گا. وہ کیسے؟ میرا پیغام پہنچائیں سب کو. عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، فاعبدوہ، یہی صراط مستقیم ہے. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے. اسی طرح کا مضمون سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی. یاد ہے نا آپ کو؟ وان اعبدونی، میری عبادت کرو. کیا ہے اس کے آگے؟ ماشاءاللہ، کیا ہے اس کے آگے؟ ھذا صراط مستقیم. کبھی سوچا کیا کہا جا رہا ہے؟ میری عبادت کرو، یہ عبادت ہی صراط مستقیم ہے. اللہ اکبر. کہاں ہیں یہ اسکالرز
کہاں ہیں عقلا امت کے؟ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے اللہ کی عبادت. تو جب اللہ کی آپ عبادت کر لیں تو کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کو صراط مستقیم مل گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آپ یہ کہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں صراط مستقیم پہ ہوں. ابھی جو روز تم پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا کہہ رہے ہو تم؟ یا اللہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں. اب کیوں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم؟ ارے بھائی ہے کہ نہیں آپ میرے ساتھ؟ تم نے ایک بار جب کہہ دیا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی آپ صراط مستقیم پہ ہیں، رائٹ؟ ختم بات. تو جو چیز آپ کے پاس ہے، اب کیا کہہ رہے ہو کہ یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. یعنی تم جھوٹ بول رہے تھے، تم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر رہے ہو. اگر تم کرو یا اللہ صراط مستقیم پر قائم رکھ، یا صراط مستقیم دکھا، یعنی مجھے عبادت کرنے کا سلیقہ دے دے، موقع دے دے، یہی تو ہے. تو کیا قرآن میں کنٹراڈکشن ہے یا تمہاری فکر میں کنٹراڈکشن ہے؟ تو کیوں قرآن میں ایک طرف یہ کہا کہ عبادت کا مطلب ہے صراط مستقیم، اور یہاں جب ہم عبادت کی بات کر چکے پھر کہا اب صراط مستقیم مانگو؟ ایک شخص بیٹھا ہوا سے کیا بیٹھو؟ آپ حضرات بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ اب میں کہا حضرات آپ بیٹھ جائیں آپ لوگ. ارے بیٹھے ہوئے تو ہیں. تو جو چیز کو کہتے ہیں تحصیل حاصل، ایک چیز موجود ہے، حاصل ہے، آپ اس کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ تو جب ہم نے کہہ دیا سورہ ہم نے ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو سورہ یہاں تمام ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آلریڈی ہیں صراط مستقیم پر. مگر خدا نے کہا نہیں، اب تم کہو کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے یا قائم رکھ. ظاہر سی بات ہے کہ یہاں دکھانا ویسے بھی غلط ہے. اگر ہم ہیں صراط مستقیم پر آلریڈی عبادت کر کے، تو ہم کہیں قائم رکھ، قائم رکھ صراط مستقیم پر. کہو یہ کیوں کہیں؟ کہا اس لیے کہ تاکہ میں تم کو یہ بتاؤں کہ یہ جہاں جہاں عبادت کا ذکر پورے قرآن میں ہے، اس عبادت کا مفہوم کیا ہے، یہ عبادت کب کمپلیٹ ہوتی ہے. یہ عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک تم دو باتوں کا ذکر نہ کرو. اہدنا الصراط المستقیم عبادت کے بعد، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی، ان کا نہیں جن پر غضب نازل ہوا. تو عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک دو کام نہ کرو. اللہ کے جو اچھے بندے ہیں ان کی تعریف نہ کرو، اللہ کے جو مخالفین ہیں ان کی مذمت نہ کرو. یعنی عبادت مکمل نہیں ہوتی، سورہ حمد مکمل نہیں ہوتا، قرآن مکمل نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک تولا نہ کر لیا جائے اور جب تک تبرہ نہ کر لیا جائے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. عبادت کا حصہ ہے، پارٹ آف یور ورشپ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی، کہ آپ کیا کریں؟ وہ نہیں انسانوں کا ذکر نہ ہو. تو پھر یہ تو بندوں کا ذکر آ گیا، مگر جن بندوں کا ذکر آیا ہے، جس کا ذکر جیسے آیا ہے ویسے کرو. جس کی تعریف ہوئی اس کی تعریف، جس کی مذمت ہوئی اس کی مذمت. یہ ہے عبادت. اور اعبدونی ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے اللہ کی، یہ والی عبادت صراط مستقیم. اور اس صراط مستقیم کے لیے خدا نے چاہا کہ اس عبادت کے ساتھ مسلسل ان ذوات مقدسہ کا تذکرہ کرتے رہو، اور ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری، اور خدا سے دعا
کہ ہمیں ان سے دور رکھ، یہ کرتے رہو بس۔ اپنی اولاد کے تعلق سے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری خاص طور پر اس ملک میں یہی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے آپ سے کہ آپ کس طرح ان کے دلوں میں وہ صحیح عقیدہ راسخ کرتے ہیں جو آپ نے اپنے والدین سے حاصل کیا۔ البتہ ان کے چیلنجز الگ تھے، آپ کے چیلنجز الگ، لیکن اس پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہاں نہیں میرا بچہ تو ماشاءاللہ آ جاتا ہے کبھی کبھی۔ آپ کتنی بار آتے ہیں کہ میں تو 10 مرتبہ آ جاتا ہوں، اور وہ 2 بار تو آ جاتا ہے، تو کیا مطلب ہے نا 8 کی کمی ہو گئی فرسٹ جنریشن میں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ 80% کم ہو گئے۔ اب یہ آپ کا بچہ اپنی اولاد کو کتنا دے گا؟ چلے میں مان لیتا ہوں پلٹ دوں، آپ نے اسے 80% دیا نا کہ 20%، چلے یہ مان لیا، تو یہ 20% جو کم ہوا کیوں؟ چلے مان لو آپ نے 90% دیا، تو اس پہ مطمئن نہ ہو کہ وہاں اس کے دل میں ہے تو، مگر وہ نہیں ہے جو ہمارے دل میں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہر ماں باپ، اور یہی تو بات اس سورے میں بیان کی گئی ہے۔ اس سورے میں شروع میں آیت نمبر 10 میں یہی بات کہی گئی، ہر اولاد، ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے یہ چاہتے ہیں، اور یہی پوری تگ و دو زندگی میں لگی رہتی ہے ان کی، کہ میرے بچوں کو مجھ سے اچھی جاب ملے، اچھا گھر ہو ان کے پاس، تعلیم مجھ سے زیادہ ہو، پیسہ دولت مجھ سے زیادہ ہو، شہرت مجھ سے زیادہ ہو۔ ہے کہ نہیں؟ جتنے لوگ بیٹھے ایمانداری سے بتائیں، ہے کہ نہیں یہ خواہش، اور اس پر کوشش ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیوں آپ مطمئن ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ دنیا میں تو ہم سے بہتر رہے، آخرت میں ہم سے کم ہو تو کوئی بات نہیں، آخرت کے معاملے میں آپ سے بہتر ہونا چاہیے بچہ، تب آپ کامیاب ہیں، ورنہ ناکام ہیں۔ کم تر ہے تو ناکام ہے ہم، بہتر ہونا چاہیے ہمارا بچہ، ہم سے بہتر اس کا ایمان۔ اور آپ کہیں یہاں اس ملک میں ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اور ہے ایسے بچے بھی ہیں جن کا واقعی ایمان، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو جو سنا وہ مان لیا۔ یہاں کے بچے ایسے نہیں جو سنا وہ مان لیا، وہ آپ سے آرگومنٹ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ لوجیکلی باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو سمجھائیں لوجیکلی، ان کو ریزننگ دیں۔ اسلام عقل و برہان کا مذہب ہے، اسلام ریزننگ کا ریلیجن ہے۔ آپ ان کو بتائیں، اور جب ان کو بتائیں ایک بار ان کو معلوم ہو جائے گا تو کہیں نہیں جائیں گے۔ رہا عمر کا مسئلہ، ٹین ایجرز، پری ٹینس، یہ بات صحیح ہے، ٹین ایجرز، پری ٹینس آر ٹف، لیکن اسٹل اٹ از ایزی ٹو ڈیل ود دیم۔ کیوں؟ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ بچے جن کو آپ پری ٹین کہہ رہے ہیں یا جن کو ٹین کہہ رہے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی نمونے عمل نہ ہو تو مشکل ہو جائے، لیکن ہمارے پاس نمونے عمل ہیں۔ وہ آپ دیکھیں اہل بیت کے گھرانوں میں ہر ایج گروپ کے لیے بہترین رول ماڈلز موجود ہیں۔ پری ٹینس، جی ہاں، آج جن کا ہم ذکر کرنے بیٹھے، آج کی رات پوری دنیا میں جن مظلوموں کا ذکر ہوتا ہے وہ 2 بھائی، وہ زینب کے 2 فرزند اون و محمد ہیں۔ کیا عمر ہے دونوں کی؟ 11 اور 12 سال، ابھی 13 سال کے نہیں ہوئے۔ 11-12 سال کے بچے کیا ہوتے، مگر ان کا جذبہ دیکھیں، یہ کہہ کے نہ گزر جائیں وہ تو علی کے نواسے تھے، وہ تو زینب کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے وہ زینب کے بیٹے تھے، لیکن ہمارے بچے اون و محمد کے غلام تو بن سکتے ہیں، یا غلام بھی نہیں بن سکتے؟ اون و محمد تو نہیں بن سکتے، وہ تو بالکل طے ہے، لیکن اون و محمد کے غلام بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ بالکل بنیں گے، اور ہے ان میں وہ صلاحیت، وہ پوٹینشل ہے
ان بچوں میں. صرف ان کو یہ بتائیں کہ دیکھو اہل بیت اتنے عظیم ہو کر ان کی قربانیوں کا انداز ذرا ملاحظہ کرو کہ وہ دونوں بچے رات کو ماں جب لے کر بیٹھتی ہے شب عاشور اور کہتے کہ بیٹا دیکھو سب اپنی اپنی قربانیاں تیار کر رہے ہیں, کل آل محمد کی قربانی کا دن ہے, تمہاری ذمہ داری دو طرف سے ہوتی ہے, ایک تمہارے نانا کی طرف سے, ایک تمہارے دادا کی طرف سے, اس لیے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم حیدر کرار کے نواسے ہو. کل تمہیں ایسی جنگ کرنی ہے, تمہیں حسین کی اس طرح کی حمایت کرنی ہے کہ دنیا پکار کر کے ہاں ہاں زینب کے لال ہیں جو یہ بہترین جہاد کر رہے ہیں. اور بچے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں اماں بس صبح ہونے دیجیے, آپ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں, صبح ہونے دیجیے. اور واقعاً جب صبح ہوتی ہے اور ایک کے بعد ایک جاتے ہیں اور بار بار یہ بچے آ کر اپنے ماموں سے اجازت طلب کرتے ہیں اور اجازت نہیں ملتی, پھر واپس آتے ہیں, پھر اجازت طلب کرتے ہیں. اور ماں کہتی بیٹا تم ابھی تک زندہ ہو, کیا دنیا میں کوئی ماں ایسی ہوتی ہوگی جو اپنے بچوں سے اس طرح بات کرے؟ مگر جسے حسین سے عشق تھا اور محبت تھی ماں جائے سے, بیٹا جلدی جاؤ. اماں اجازت نہیں ملتی, کہ اچھا اب جاؤ. میں کھڑے ہو کر پس پردہ آواز دیتی ہوں اپنے بھائی کو. جیسے ہی بچے پہنچے ماموں جان کی خدمت میں, زینب کی آواز آئی میرے بھائی میرے ماں جائے اس ہدیے کو رد نہ کرنا, میرے پاس ان دونوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے آج دینے کے لیے. زینب کو ماں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. اجازت مل جاتی ہے, دونوں بچے میدان میں آتے ہیں. خوش نصیب ہیں اس وقت میدان میں آ رہے ہیں تو بھائی بھی موجود ہیں, ماموں بھی موجود ہیں جو استاد بھی ہیں. ایک کا بازو عباس نے پکڑا, ایک کا بازو علی اکبر نے پکڑا. اتنے چھوٹے ہیں کہ خود سوار نہیں ہو سکتے, اتنے چھوٹے ہیں کہ تلوار ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتے. تو تاریخ میں لکھا کہ نیمچے ہاتھ میں لیے تھے جو چھوٹی تلوار کو کہتے ہیں. میں کہوں گا اونا محمد آپ خوش نصیب ہیں, آج آپ کو سوار کرنے والے یہ دو موجود ہیں. ارے کچھ دن پہلے دو بچے اور ہیں اسی کوفے میں, مسلم کے بچے. جب تلوار اٹھا کے قاتل قتل کر رہا تھا آس پاس کوئی نہ تھا. ایسی بے کسی جو کسی بچوں کی ہم نے دیکھی ہی نہیں. اور محمد سوار ہوئے چلے, کیا جہاد کیا, اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے کہ بچے ضرور تھے, 11-12 سال کے بچے, تصور کر لیجئے گا. اور کہاں وہ لشکر, مگر بچے جہاد کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اور زینب کھڑی ہوئی ہے در خیمہ پر. زینب کی بھی باہر نہیں نکلی ہے, صرف ایک موقع پر زینب باہر نکلی, اس سے پہلے زینب باہر نہیں نکلی. بچے ہیں, دونوں بچے ہیں. زینب اپنے بچوں کی جنگ دیکھنا چاہتی ہے, مگر دیکھے کیسے؟ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی اور حسین کے چہرے کو دیکھنے لگی. حسین کا چہرہ متغیر ہوتا تو زینب کا دل دہلنے لگتا. حسین کا چہرہ کھل اٹھتا تو سمجھ جاتی کہ میرے بچے بہترین جہاد کر رہے ہیں. بس ہوتے ہوتے ایک مرتبہ دیکھا کہ حسین مسکرائے, آواز دی بھیا میرے بچوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا؟ ہاں بہن, تمہارے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا ہے. حسین تو خوش ہوئے, زینب نے جیسے یہ سنا خبر آ گئی, آ کے مصلی میں بیٹھ گئی. یا اللہ میرے بچے 3 دن کے پیاسے ہیں, پروردگاروں نے ہمت دے کہ ایسا نہ ہو میرا کوئی بچہ پانی پی لے. اگر پانی پی لیا بچوں نے میں شرمندہ ہو جاؤں گی, ماں فاطمہ کو کیا جواب دوں گی؟ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ نہیں, بچوں نے پانی نہیں پیا. فرات کے کنارے پہنچ کر بھی, مگر چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا ہے.
اب چہرہ حسین کا متغیر ہونا شروع ہوا، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، چھوٹے سے بچے، دو بھائی چھوٹے بچے کتنا جنگ کرتے، بھوکے اور پیاسے، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا اور گھیر کے حملہ کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچوں کی آواز آئی، اے مامو جان، آپ کا ہمارا سا آخری سلام، حسین چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے، قاسم چلے۔ ارے جب یہ دونوں بچے زمین پر گرے ہیں، حسین نے آگے بڑھ کے بچوں کو سینے سے لگایا، عباس سے کہا بھیا ایک بچے کو تم اپنے ہاتھوں پر لے لو، ایک کو میں ہاتھوں پر لیتا ہوں، چلو انہیں خیمے کی طرف لے کر چلتے۔ ایک مرتبہ چل کر دروازے میں کھڑا ہو کر آواز دی، بہن زینب اپنے بچوں کو لے جاؤ۔ آواز نہیں آئی، زینب نہیں آئی، حسین خود داخل ہوئے، بیویاں آگے بڑھی، گھیر کے ماتم کرنا شروع کیا۔ حسین چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، آقا کیا دیکھ رہے؟ زینب کہاں ہے؟ زینب کہاں ہے؟ کسی نے اشارہ کیا۔ اب جو حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سر سجدے خالق میں ہے، آواز دے رہی، یا اللہ تیرا شکر ہے، خدا اندہ اس قربانی کو قبول کر لے، میرا حسین زندہ ہے، میرا حسین۔ آپ روئے احمد، آپ کی تمام 2 منٹ اور لوں گا آپ کے، اللہ اکبر۔ بس تاریخ کہتے کہ زینب نہیں روئی، آج ہی نہیں کبھی نہیں روئی، جب کبھی موقع آتا رونے کا حسین کو روتی تھی، بچوں کو نہیں۔ 11ویں کی صبح کو سب اپنے اپنے شہیدوں پہ خود کو گرا رہے تھے، زینب نے خود کو بچوں کی لاشیں پر نہیں، حسین کی لاشیں پہ گرایا تھا۔ ارے جب قافلہ لٹ کر واپس آ رہا تھا قید خانے شام سے اور شہیدوں کے سر آ رہے تھے، تو ہر بیوی اپنے اپنے شہید کا سر آگے بڑھ کے لے رہی تھی آغوش میں۔ زینب نے بچوں کا سر نہیں لیا تھا، اور یہی وجہ ہے کسی بیوی نے وہاں کی کہہ دیا تھا لگتا ہے ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے، اور یہ زینب نے سن لیا تھا اور کہا تھا کہ نہیں نہیں، ماں تو ان کی زندہ ہے، مگر وہ اس کا ماتم کرے گی جس کی ماں نہیں ہے۔ بس ایک ہی موقع ایسا تھا کہ جب زینب حسین کو نہیں، جب زینب اپنے بچوں کو روئی، وہ موقع کون سا تھا کہ جب گھر پہنچی تو کیا دیکھا؟ 2 ننھے ننھے بستر ہے، بس مامتا تڑپ گئی۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دی، میرے بچوں، زینب کب تک خاموش؟ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا، تم یاد آ رہے ہو بچوں، زینب کو پرسا دے۔